اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا عبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج ایک نعرہ صلوات ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے
مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے، تازیانے اٹھ رہے ہیں، دست زہرا ڈھل رہا ہے، دست زہرا ڈھل رہا ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے خبر تجھ کو کہ بچہ مر گیا ہے زیر در، مر گیا ہے زیر در، اے صحابی نبی تو پھر بھی در پہ چل رہا ہے، پھر بھی در پہ چل رہا ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے۔ فاطمہ بولی کہ زینب کو چھپا لو اے حسن، کو چھپا لو اے حسن، یہ مدینے کا رویہ شامیوں سے مل رہا ہے، شامیوں سے مل رہا ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے۔ نہ کرو شبیر گریا ماں اٹھا سکتی نہیں، ماں اٹھا سکتی نہیں، اس قدر ٹوٹا ہے پہلو ہاتھ بھی نہ ہل رہا ہے، ہاتھ بھی نہ ہل رہا ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے۔ یہ کہا فضا نے بی بی در ہٹاؤں کس طرح، در ہٹاؤں کس طرح، ہر چیخ باہر آ رہی ہے، زخم سارا کھل رہا ہے، زخم سارا کھل رہا ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے۔ قاتل زہرا پہ لعنت، ان پہ لعنت بے شمار، ان پہ لعنت بے شمار، جان جن کے دل میں ابھی بغض زہرا پل رہا ہے، بغض زہرا پل رہا ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے۔ تازیانے اٹھ رہے ہیں، دست زہرا ڈھل رہا ہے، دست زہرا ڈھل رہا ہے مدینے میں اندھیرا باب زہرا جل رہا ہے۔ اب میں علی جناب مولانا محفوظ سے گزارش کر رہا ہوں فروز ممبر ہوں اور مجلس کو خطاب فرمائے ایک نعرہ صلوات۔ گزارش مومنین کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ
سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فاطمہ خاتون بنت شہریار مرزا مرحوم کے روح کو ایصال فرما۔ رحمن اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وذوی القربى والیتامى والمساکین۔ صلوات۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس ایک مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس کا اہتمام ہے۔ خدا مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ یقیناً جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن اپنے مالک کی بارگاہ میں واپس ضرور جانا ہے۔ جو بھی آیا ہے اسے جانا یا ضرور ہے۔ لیکن عزیزو، یہ موت ایک ایسی یقیناً قرآن کے نزدیک کہ موت ہر ایک کو آنا ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ السلام علیکم۔ ہر ایک کو آنا ہے، جو بھی آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی موت کو کیسا بنائیں۔ سوال تو یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو کیسا بنائیں۔ یہی موت، اب اہل ادب اگر اس جملے کی قدر کر لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری بات پہنچ گئی۔ یہی موت اگر محبت اہل بیت میں آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں نظر آتی ہے، اور اگر یہی موت خدا نخواستہ عداوت اہل بیت میں آ جائے تو یہی موت کڑوی ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک،
میں نے 3 فقروں کو تلاوت کی ہے اس وقت، کیونکہ بہت زیادہ طولانی وقت کا موقع بھی نہیں ہے، اس کے بعد مجھے سفر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اپنے بات وقت کے اندر اختتام ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ تم مسکین کی مدد کرو، بہت توجہ کے ساتھ۔ کس کی مدد کرو؟ مسکین کی مدد کرو۔ مثلا ہمارے اور آپ کے دروازے پر، سنیں گے برادران، ہمارے اور آپ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی سائل ضرور آتا ہے نا۔ ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا، سنیں گے میاں کہ سائل آیا دروازے پر، اس نے دخل الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ گھر کے باہر نکلے، اس نے کہا بھائی اس وقت ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، لہذا آپ ہماری مدد فرما دیں۔ نہیں ہے، لیکن اگر 5ویں دن بس یہی نتیجہ ہے، 5ویں دن پھر آ گیا، اب آپ نے کیا کہا؟ 5ویں دن آیا تو اب آپ نے آواز نہیں دی اندر سے، بلکہ اب آپ گھر کے باہر نکلے، اور آنے کے بعد آپ ایک جملہ کہتے ہیں، بس یہیں تک کے ذہنوں کو لانا تھا۔ آپ ایک جملہ اس آنے والے سے کہتے ہیں، اور جو 2 دن اس کی مدد کی ہوتی ہے اس کا بھی اجر ختم کر لیتے ہیں۔ آپ ایک جملہ اس سے آنے والے سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بتائیے؟ عموماً کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے ہی اگر 5 دن تک کوئی آ گیا تو اب آپ باہر نکل کے کہتے ہیں کہ جب دیکھو ہمارے ہی دروازے پر چلے آتے ہو، اتنا بڑا محلہ ہے، کسی اور کے یہاں چلے جایا کرو، کسی اور سے کچھ مانگ لیا کرو۔ اگر اجازت ہو تو جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو میرے مالک نے 5 دن تک کسی ضرورت مند کو آپ کے دروازے پر بھیجا ہے، یہ آپ کے روپے 10 روپے 20 روپے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے آپ کی نیت کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے اب تک کسی کو، یہ ہمارے روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ہماری نیت کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ، ہماری نیت ہے یہ اللہ۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد۔ اب عزیزو، ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی آنے والے کی مدد، جو سیل آ رہے دروازے پر، آنے والے کی مدد کو بعد میں کرنا ہے، پہلے ہمیں اپنے خاندان کو اور اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا۔ ہاں، معاملہ تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے، جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کا تو کار زندگی ہی یہی بن چکا ہے، مانگنا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے خاندان پہ نگاہ رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، خدا نخواستہ اگر ہماری موجودگی میں اور ہمارے پاس زر ہونے کے باوجود اگر ہمارا پڑوسی بھوکا سو گیا یا ہمارے خانوادے میں کوئی بھوکا سو گیا تو اس سے بڑے افسوس کا مقام کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد۔ مجھے بتائیے ہمیں اپنے پہلے اقربا کا خیال رکھنا ہے، ہمیں پہلے اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں اگر اللہ نے نوازا ہے، اب معاملہ تو یہ، ہمارے بزرگان بیٹھے ہیں یہ تائید فرمائیں گے، ہماری سوچ تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم کیا کریں کہ ہماری سوچ بدل چکی ہے۔ اگر ہمیں اللہ دولت سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے، تو ہم اس دولت کو سمجھتے ہیں کہ یہ دولت ہماری ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اگر ہم اس دولت کو غور سے دیکھیں گے تو اسی دولت میں مستحق کا چہرہ بھی نظر آ جائے گا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد۔ یا علی مجھے بتائیے، صلی علی محمد
بتائیے مجھے میرے بھائیوں کہ وہ جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس دولت میں جو ہے وہ کسی کا حق بھی ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ جس کا حق ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب اگر 5 دن توجہ کے ساتھ کوئی مانگا کسی نے، پڑوسی نے یا خاندان والے نے، تو ہم کہہ رہے تھے ہمیشہ کہتے ہو تم لوگ، لیکن اب جملہ سنیے گا میرے بھائیوں، آپ بھی تو بہت توجہ کے ساتھ اہل ادب بیٹھیں، آپ بھی تو، ہمارے یہاں کوئی 5 روز آ جائے تو ہماری پیشانی پہ بل پڑنے لگتے ہیں، ہمارے چہرے پر آثار غصہ نمودار ہونے لگتا ہے، لیکن اب میرے سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ کوئی آپ کے یہاں 5 دن آئے تو آپ کو غصہ بھی آنے لگتا ہے، آپ کی پیشانی پہ بل بھی پڑنے لگتے ہیں، لیکن آپ بھی تو کسی کے یہاں 5 وقت جا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں آپ بتائیے مجھے، آپ بھی تو کسی کے یہاں 5 وقت جا رہے ہیں، آپ اس کے گھر پہنچے نماز فجر میں۔ اب ذہنوں کو سنبھالیے گا اور مجلس کا نتیجہ یہی ہے، جیسے ہی آپ فجر میں پہنچے آپ نے دعا کی، ظہرین میں پہنچے آپ نے دعا کچھ اور کی، مغربین میں پہنچے آپ نے دعا کچھ اور کی، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، فجر میں تو دعا کچھ اور کر رہے تھے، ظہرین میں تو دعا کچھ اور کی ہے، مغربین میں تو دعا کچھ اور کی ہے۔ ارے یہ بھائی آپ کی بار بار دعا کیوں بدل رہی ہے؟ یہ دعا کا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ان سے مانگا گیا تھا وہ عطا ہو چکا ہے۔ ہاں ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے میرے بھائی، ایک اور صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد، اللہم صلی علی محمد والے۔ مجھے آپ بتائیے عزیزو کہ یہ جو مانگا، علیکم السلام، آپ بتائیے مجھے کہ یہ جو ہے ہم کسی کے درگاہ میں، ہم کسی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس مالک کی بارگاہ میں، فجر پڑھنے گئے، ظہرین پڑھنے گئے، مغربین پڑھنے گئے، وہ ہمیں خزانہ غیب سے عطا کر رہا ہے، وہ ہمیں خزانہ غیب سے عطا کر رہا ہے۔ اکثر و بیشتر ایک جملہ کہتا ہوں میں ممبر سے، تو اس وقت بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کے بانٹنے میں کمی نہیں ہے۔ تو کریم ابن کریم ہیں، تو سخی ابن سخی ہیں برادران، وہ تو سخی ابن سخی ہیں، وہ کریم ابن کریم۔ اب معاملہ کیا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، میں انشاءاللہ آپ نے سن لیا۔ اس مالک نے فرمایا کہ تم یتیم کی مدد کرو، یہی تو ہے فقہ، یتیم کی مدد کرو۔ اب ہم نے کی کیسے؟ سوال تو یہ ہے کہ ہم نے اس کی مدد کی کیسے؟ یہ ممبر ہے دیکھیے حق بولنے کے لیے، اس ممبر سے حق ہی بولا جاتا ہے نا، اس ممبر سے صرف حق ہی بولا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ یتیم کی مدد کرو، اس نے کہا ہے نا کہ تم یتیم کی مدد کرو، لیکن ہم نے کیسے مدد کی؟ مثلا 2 بجے رات میں کسی کے باپ کا انتقال ہوا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، 2 بجے رات میں کسی کے باپ کا انتقال ہوا، آپ نے پڑوس سے رونے کی آواز سنی، آپ فوراً گھر کے باہر نکلے۔ آپ گھر کے باہر نکلتے ہیں نا، جاتے ہیں، اپنا پڑوسی ہونے کا حق کیا آپ ادا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ بتائیے مجھے؟ کیا آپ جاتے ہیں اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، آپ اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو صرف جا کر گلے سے لگاتے ہیں، اور ایک وعدہ اس سے کرتے ہیں اس وقت، یہ ایک آدمی اس بات کی تصدیق کرے گا، ہم اس سے کیا وعدہ کرتے ہیں جس کا باپ جاتا ہے؟ بتائیے کیا وعدہ کرتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ بیٹا گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، اگر تمہارا باپ دنیا سے چلا گیا تو ہم تمہاری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس جملے کی آپ قدر کیسے کریں گے۔ 2 بجے رات میں تو ہم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا یتیمی کا، 2 بجے رات میں تو ہم نے اس کو گلے سے لگایا تھا، لیکن دوسرے دن جب اس کے باپ کو دفن کر کے آئے ہیں، بالکل حقیقت بات سن لیے گا، دوسرے دن جب ہم اس کے باپ کو دفن کر کے آئے ہیں، پلٹ کے ہمارے ذہن میں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ جس یتیم کو 2 بجے رات میں گلے سے لگایا تھا وہ یتیم بھوکا سو رہا ہے یا پیٹ بھر کے سو رہا۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بلند آواز سے بھیج دیں محمد والے محمد، یا علی علیہ السلام، صلی علی محمد والے محمد۔
بتائیے عزیزوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بھی گمان نہیں آیا کہ ہم نے جس کو 2 بجے رات میں گلے سے لگایا تھا وہ یتیم جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے یا پیٹ بھر کے سو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، صرف زبان سے ہمیں دعویٰ نہیں کرنا ہے بلکہ عمل کے میدان میں بھی آنا ہے۔ ہمیں عمل کے میدان میں بھی آنا ہے۔ ہمیں اپنے بھائی کا حق بھی دینا ہے، اور صرف بھائی کا حق ہی نہیں دینا ہے بلکہ بہن کا حق بھی اس تک پہنچانا ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے گا میرے بھائی، حق غصب نہیں کرنا ہے ہمیں کسی کا۔ اب سوال تو ایک بات کا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں کہ آپ کو احساس ہو جائے، شاید میں کیا کروں آپ کی خدمت میں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں، معاف کریے گا، نعوذ باللہ خاکم مداحم، یہ ہماری زبان سے فقرہ نکل آتا ہے اکثر و بیشتر کہ مولانا صاحب وقت پہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ماہ سیام میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم اور آپ یا نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں ہم بھائی کہ وہ ہماری سن نہیں رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سنے گا میرا مالک، بتائیے آپ؟ یہ جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ وہ ہماری سن نہیں رہا ہے، ارے وہی سن رہا ہے اور کوئی ہماری سن ہی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، وہی ہماری سن رہا ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ اس سے بڑی دلیل اور ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی وہی ہماری سن رہا ہے، اگر وہ نہ سن رہا ہوتا، جیسی اس نے کہی ویسی پوری زندگی میں 2 رکعت نماز تو ادا نہ کر پائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ کھلا رہا ہے تو اس کا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد۔ جیسی اس نے ہم سے کہی ہے میرے بھائیوں، ویسی ہم 2 رکعت نماز بھی ادا نہیں کر پائے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا مالک ہمیں کھلا رہا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بات، اگر اجازت ہو آپ کی میرے بھائیوں، عبادتوں میں کمی تو ہے ہماری، اس کے باوجود بھی میرا مالک کھلا رہا ہے، میرا مالک ہمیں کھلا رہا ہے۔ اب آپ کو احساس ہوا کہ یہ کیوں کھلا رہا ہے؟ یہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، محبت اہل بیت کی وجہ سے وہ ہماری سن رہا ہے۔ صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد۔ یہ میرے آل محمد علیہ السلام کی وجہ سے ہم عبادت کر رہے ہیں، خدا کا احسان ہے ہمارا کہ ہم الحمدللہ کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جایا کریے، جب وہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلائے، مسجد جایا کریے جب عبادت کرنے کے لیے، تو نماز کے ساتھ ساتھ تو عبادت گزار مومنین بیٹھے ہیں تمام، میری نگاہوں کے دیکھے ہوئے ہیں یہ مومنین، لیکن عزیزو جب آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کریے عبادت کرنے کے لیے، تو نماز تمام کرنے کے بعد اس کا ایک احسان ضرور ادا کیا کریے کہ میرے مالک تیرا اس بات کا احسان ہے کہ تو نے اس قابل سمجھا جو ہمیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، ہمیں اس لائق سمجھا جو اس نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور جب اس سے مانگا کریے عزیزوں تو یہ سوچ کر مانگا کریے کہ وہ کریم ابن کریم ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ یہ مرحلہ تو آپ نے پہنچ گئے آپ تک، لیکن جو آج کی مجلس کا اصل جز ہے اس جز کو محسوس کر لیے گا، کیونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک جز سن کے جائیے آج کی مجلس۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرو، کیا؟ اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ فرما برداری کرو، یہی تو ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ فرما برداری کرو، لیکن یہاں کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہو گیا اس دور میں؟ صرف وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، کہہ رہا ہے کہ ان کی آواز سے، والدین کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ صرف یہ بھی بات یہاں پر نہیں رکی ہے، اور سنیے گا، اگر احساس کر لیے گا تو انشاءاللہ آج میرے حق میں دعا ضرور کر دیے گا اس مجلس کے بعد۔ مجھے آپ بتائیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ان کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، بلکہ اس نے کہا کہ ان سے اف تک نہ کہنا۔ اللہ اکبر، اف تک نہ کہنا میرے بھائی۔
اب اس کے بعد کا فقرہ سنیے گا آج کے مجلس کا سب سے بڑا تحفہ، آخری آدمی تک۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اف نہ کہنا، یہ نہیں کہا آواز کو بلند نہ کرنا، بلکہ وہ مالک فرما رہا ہے کہ جب ان کے سامنے جانا، وہ تمہیں بلائیں تو ان کے سامنے جانا تو دونوں شانوں کو جھکا کر جانا۔ جب اپنے والدین کے سامنے جانا، سنیں میرا حضرات، تو اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر جانا، اپنے دونوں شانوں کو جھکا کر جانا۔ اب معاملہ کیا ہے میرے بھائی، کیا دور چل رہا ہے یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں کیا کروں، میرا کام ہی ہے ممبر سے حق بولنا، اس کی تو پرواہ ہے ہی نہیں کہ کون ناراض ہو کون خفا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اگر ممبر ملا ہے تو حق بولوں گا ضرور۔ اب ایصال ثواب کی مجلس ہے تو سن کے جائیے میرے، وہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، وہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ بلائیں تو ان کے سامنے دونوں شانوں کو جھکا کر جانا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ دور کیا ہو گیا ہے، کہاں پہنچ چکے ہیں، ہمارا ذہن کہاں چلا گیا، ذرا سا ماں باپ ضعیف ہوئے میرے بھائی، ذرا سا ضعیف ہوئے تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، باپ کا ہو رہا ہے یہ زمانے میں، ان کا ہاتھ پکڑا ہم نے اور بڑے بھائی کے گھر پہنچائی آئے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بڑے بھائی کے گھر جو ہے وہ باپ کو پہنچائی آئے، ماں بیمار ہوئی بڑی بہن کے گھر پہنچائی آئے، اور اس کے بعد پورے شہر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ اتنا وقت کہاں ہے ہمارے پاس جو ہم ان کی خدمت کریں، لہذا بڑے بھائی کے گھر پہنچائی آئے، بڑی بہن کے گھر پہنچائی آئے۔ میرے بھائیوں جو بھی اولاد یہ کہتی ہوئی نظر آئے وہ کچھ کرے یا نہ کرے، بارگاہ الہی میں توبہ ضرور کر لے، کیونکہ خدمت والدین وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق عطا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے محمد یا علی اللہم صلی علی محمد۔ میرے بھائیوں خدمت والدین وہی کرتا ہے جسے ہمارا خالق توفیق عطا کرتا ہے، اور یہ نعمتیں تو اتنی عظیم ہیں، سوچئے ذرا میرے بھائیوں، نعمتیں تو اتنی عظیم ہیں یہ کہ ہمیں احساس کب ہوتا ہے ان کا، جب یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ معلوم ہے عزیزوں، جب یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت، لاکھ عبادتوں پر عبادتیں کرتے چلے جائیے، لاکھ روزوں پر روزے رکھتے چلے جائیے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، کوئی بھی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہو جائیں، جب تک ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہو جائیں ہمارا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ماں باپ میرے بھائیوں۔ کیا کیا تھا ہم نے، کیا کروں، بس سخت بات ہے اس بات میں، بیٹا جو ہے رول میاں، بیٹا جو ہے انجینئر بن گیا، اس زمانے کی دولت آ گئی، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس زمانے کی دولت آ گئی۔ اگر خدا نخواستہ باپ غریب رہ گئے، ماں غریب رہ گئی تو زبان سے کیا نکلتا ہے بتائیے، کیا نکلتا ہے؟ بابا جان یہ جو آپ کا محلہ ہے، اس محلے میں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہی تو ہوتا ہے نا کہ اس محلے میں آنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس جگہ کو کہہ رہے ہو بڑی تکلیف ہوتی ہے جن گلیوں میں چل کے پروان چڑھے ہو، مجھے آپ بتائیے ان جگہوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اب ان جگہوں پہ آنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا چھوڑ کے چلے گئے، یہ بھی تو ہے معاملہ، باپ جو ہے وہ پرانے ہی گھر میں رہ رہا ہے ابھی، ماں جو ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے، ماں جو ہے وہ پرانے ہی گھر میں ابھی رہ رہی ہے، چلے گئے۔ اب کسی نے کہا ماشاءاللہ سے اس منزل تک آپ پہنچ گئے تو اس زمانے کی نالائق اولاد، یہ یاد رکھیے گا جملہ، نالائق اولاد اس زمانے کی یہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ آج ہم اگر اس منزل پہ پہنچے ہیں تو اپنی ہی محنت کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اب جملہ اگر اجازت ہو تو سن کے جائیے گا مجلس سے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی ہی محنت کی وجہ سے یہاں تک آئے ہیں۔ ارے تم اپنی محنت کی وجہ سے یہاں تک نہیں آئے ہو، بلکہ اگر باپ انگلی پکڑ کر اسٹول تک نہ پہنچاتا تو آج ہمیں اس منزل پہ جانے کی توفیق نہ ہوتی۔
सलावत भेजें बुलंद आवाज से मोहम्मद। मुझे बताइए अज़ीज़ों, अगर बाप हमें उंगली पकड़कर उस मंजिल तक ना पहुंचाता, बताइए मुझे मेरे भाई, लेकिन उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हम आज पहुंचे हैं तो अपनी मेहनत की वजह से। हम अगर आज पहुंचे हैं तो अपनी मेहनत की वजह से, बहुत तवज्जो के साथ, हम आज पहुंचे हैं तो अपनी मेहनत की वजह से नहीं, बाप ने तुम्हें कमाकर हलाल रोजी खिलाई है। उस जमाने को भी याद कर लिया करिए कि जब बाप, ये आप तायीद फरमाएंगे, एक आदमी बोलेगा, इस बात की भी तायीद करिएगा कि उस जमाने को भी याद कर लिए कि जब तुम स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, बाप अपना कारोबार छोड़ के 5 मिनट पहले स्कूल के दरवाजे पर खड़ा होता था कि वो सोचता था कहीं छुट्टी होने के बाद मेरा बेटा हमारा इंतजार ना करने लगे। 5 मिनट पहले जाके दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। इसे कहते हैं मेरे भाइयों बाप। अब अगर इस ज़माने में ना समझेंगे तो फिर आप कब समझेंगे? शायद मेरी बात पहुंच जाए आप तक। आज छोड़ के चले गए, मुझे बताइए जी, तो आज छोड़ के चले गए, दूर दूर चले गए माँ बाप को। माँ बाप पुराने घर में रह रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि एक वक्त वो आता है कि वापस ज़रूर आना पड़ता है इनके पास। अब आप बताइए, इस ज़माने में अगर नहीं पहुँचेगी हमारी बात तो अफसोस हो जाएगा। आप बताइए कि 10 साल पहले चले गए थे, 12 साल पहले माँ बाप को छोड़ के चले गए। वो जिन गलियों में आने में दुश्वारी हो रही थी 10 साल से 15 साल से, अब उन्हीं गलियों में दौड़ दौड़ के चक्कर लगा रहे हो। किस बात के लिए चक्कर लगा रहे हो? कि जब तक बाप अपनी डिटेल नहीं दे देगा, जब तक हमारा गवर्नमेंटी फार्म अटैच नहीं हो सकता है। यही तो हो रहा है। सलावत भेजे बुलंद आवाज से। एक और सलावत भेजे बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझे बताइए अजीजों, 15 साल पहले चले गए थे, 12 साल पहले, अब आ रहे हैं सब उन्हीं गलियों में वापस। बाबा जान जरा अपनी डिटेल दे दिए। क्या हुआ बेटा? अब आप कह दिए कि ये हमारा बेटा है। हाँ, मुझे बताइए, अरे दुनिया में बाप को साबित करने के लिए बाप से कहलाना पड़ रहा है, तो मेरे भाइयों आखिरत को आबाद करने के लिए इसी दुनिया में अपने वालिदैन की खिदमत ज़रूर कर लिया करो। अगर इसी दुनिया में रहकर अपने माँ बाप की खिदमत कर ली तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। बस मेरे भाई, खुदा मरूमा को करवट करवट जन्नत नसीब करे। बताइए आप मुझे, इंसाफ से बताइए, जब माँ दुनिया से जाती है, जब माँ जाती है क्या है? अब बताइए। खुदा ने इतनी बड़ी सिफत अता की है इस माँ को, सोचिएगा, इस माँ को इतनी बड़ी सिफत अता की है कि जब हम ज़बान से बोलना भी नहीं जानते थे, आप बताइए मुझे चंचा भाई, जब हम ज़बान से बोलना भी नहीं जानते थे, उस वक्त अगर हम 2 बजे रात में बिस्तर पर रोते थे तो कुदरत ने इतनी बड़ी सिफत माँ को अता की है कि माँ हमारे रोने से एहसास कर लेती थी कि मेरा बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या किसी तकलीफ़ की वजह से। बताइए मेरे भाई, ये है माँ मेरे भाई। और अगर ज़रा सा हमें दुनियावी कोई तकलीफ़ होती थी, ज़रा सी तकलीफ़ हो दुनियावी, और एक मर्तबा अगर पूरी ताकत के साथ बाप हमें गले से लगा लेता है तो सारी तकलीफ़ें हम भूल जाते हैं मेरे भाई। इसे कहते हैं बाप मेरे भाई, इसे कहते हैं बाप। क्योंकि हर औलाद फ़ख्र से सर झुका के कहती है कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे सर पे हमारा बाप जिंदा है, हमारे सर पे हमारी माँ का साया मौजूद है। लेकिन अजीज़ों, जब ये माँ चली जाती है तब एहसास होता है, जब ये बाप चला जाता है तब एहसास होता है, तब हमें एहसास। ये जो अय्याम हैं ये उस बीवी से मंसूब हैं कि जिसकी पसलियाँ टूट चुकी हैं। अभी 2-3 रोज़ पहले आप हज़रात
نے سنا میں مفتی مسجد پہ پڑھ رہا تھا، لیکن آپ مسلسل آپ نے آنسو بہائے، مسلسل شہزادی کا ذکر سنا۔ یہ بھی تو سوچیے عزیزو کہ جس دروازے پہ رسول سلام کے لیے آتے تھے، دستور کیا تھا زندگی کا رسول کا؟ ہر نماز کے بعد بیٹی کے دروازے پہ جاتے تھے، آواز دیتے تھے السلام علیک یا بنت رسول اللہ۔ جس دروازے پہ رسول سلام کے لیے جاتے تھے، ظالموں نے اسی دروازے پہ رسول کے جانے کے بعد لکڑیاں جمع کر دیں۔ خالی لکڑیاں نہیں جمع کی، میرے بھائیوں اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لیے گا، صرف لکڑیاں نہیں جمع کی بلکہ انہی لکڑیوں پر آگ لگا دی گئی۔ ایک ملعون آگے بڑھا جس نے جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پر گرا دیا۔ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پر گرا دیا۔ اجرکم اللہ۔ مرحومہ کے اصالِ ثواب کے مجلس سے تو اس بات کو پڑھوں گا ضرور اس وقت۔ ماں اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی، لائق اولادیں بھی اپنے والدین سے بہت محبت کرتے ہیں۔ زیادہ اب منظر سنیں گے، جس بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بی بی آواز دے رہی، اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تہلیل کی آواز آتی رہے، سمجھ لینا زہرا دنیا میں موجود ہے۔ اے اسماء جیسی تسبیح و تہلیل کی آواز ختم ہو جائے، سمجھ لینا زہرا دنیا سے رحلت کر گئی۔ لیکن اسماء ایک بات کا خیال رکھنا، اگر اسی اسنا میں میرے شہزادے حسن اور حسین آ جائے تو میرے بچوں کو شہادت کی خبر بعد میں دینا، پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ بس عزادار و حسنین گھر میں داخل ہوئے، وصیت کے اعتبار سے اسماء نے دسترخوان چنا۔ حسنین نے بڑی حسرت سے اسماء کے چہرے کو دیکھا، بس ایک جملہ کہا، اتنا بتاؤ کیا کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا؟ عزادارو ماں کی محبت یہ تھی کہ ماں نے فرمایا اسماء میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ اب بیٹوں کی محبت یہ ہے، اسماء سے فرما رہی ہیں کیا اسماء کبھی ماں کے بغیر کھانا کھاتے دیکھا؟ اسماء نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، اے شہزادو اب تمہیں تنہا کھانا کھانا ہے، کیونکہ تمہاری ماں دنیا سے رحلت کر گئی۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بی بی کے غم میں آپ حضرات اسی انداز سے گریہ کرا کیے، کیونکہ عزادارو اس بی بی کے مصائب ہیں، جو بی بی اپنے مصائب خود بیان کر رہی ہے۔ وہ بی بی کہہ رہی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرنا لے آلیا۔ سنا عزادارو، یا علی آپ بھی مجھے غسل دیجئے گا، یا علی آپ بھی مجھے کفن پہنائیے گا۔ اللہ اکبر۔ یا علی روزانہ ہماری قبر پر تلاوت قرآن ضرور کرنا۔ لو عزادارو وہ منظر بھی آ گیا، آپ نے دیکھا جب ہمارا کوئی وارث دنیا سے جاتا ہے تو عزادارو اولادوں کو بلایا جاتا ہے، جیسے جنازہ تیار ہوتا ہے اولادوں کو بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے آؤ آ کے ماں کا آخری دیدار
تیار کر لو۔ بس عزادارو جب زہرا کا جنازہ تیار ہو گیا، علی نے آواز دی زینب ماں کا آخری دیدار کر لو، ام کلثوم ماں کا آخری دیدار کر لو، میرے رار حسن ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو سبائے ماں سے رخصت ہوئے۔ قیامت کا جملہ سنیے گا عزادارو، جو حق ہے وہ حق ادا کر دیے گا۔ سبائے ماں سے رخصت ہوئے، لیکن ایک کم سن شہزادہ جو دیوار کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے، آواز دے رہا ہے اماں جب تک نہ بلاؤ گی حسین آئے گا، اماں جب تک نہ بلاؤ گی حسین آئے گا۔ بس عزادارو جیسی آقا حسین کی آواز بی بی کے کانوں تک ٹکرائی، بس عزادارو منظر سنیے گا، بندے کفن ٹوٹے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا، آ میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ اللہ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ سنیے گا عزادارو، اماں اور بیٹے میں گفتگو کیا ہوئی؟ شاید عزادارو یہی گفتگو ہوئی، اے اماں آج تم نے بلایا حسین آ گیا، اے اماں آج تم نے بلایا حسین آ گیا، اے اماں 10 محرم 61 ہجری کو کربلا ضرور آ جانا۔ اے عزادارو وہ وقت یاد کریے جب زہرا کا لال پشت فرس پہ ڈگمگا رہا تھا، تو عزادارو شمر ملون کا کند خنجر چلا، جیسے آقا کے سوکے گلے پہ کند خنجر چلا، نشیب سے ایک ماں نے ہاتھوں کو پھیلایا، آ میرے لال میں نے زمین کربلا کو اپنے بالوں سے صاف کر دیا، آ میرے لال حسین میری آغوش۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون، انا للہ وإنا الیہ راجعون۔ خدا را اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن مرحومہ کے ایصال ثواب کے مجلس سے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، مرحومہ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، اہل خانوادہ کو بہتر انداز سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے، اس وقت مجلس کی سب سے عظیم دعا یہ ہے، شہزادی کے نیام کے وسیلے سے جلد از جلد جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب کو مہیا فرما۔ بالخصوص آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جب کربلا کی مخصوصی ہوتی ہے، تمام عزادار کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ نجف 13 رجب کی مخصوصی میں مومنین نجف جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ شہزادی ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ ہم سب تو یہ جمادی الثانیہ کا ماہ مدینہ منورہ جنت البقیع میں مجالسوں کو برپا کرنے کی توفیق عطا ہو۔ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ دشمنان زہرا کو نیست و نابود فرما، جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ہمیشہ باقی رہے، جن کے والدین اس دنیا سے رحلت کر کے ان سب کی مغفرت فرما، سب کو اپنے والدین کی بہتر انداز سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ گزارش مومنین کی خدمت میں کہ 1 مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فاطمہ خاتون بنت شہریار مرزا مرحوم کی روح کو صاف فرما۔
حضرات میرے والد صاحب تو ایسے تھے کہ اپنے 4 بھائیوں میں پورا مکان ان کا نام تھا، سب کو بانٹ دیا، اور میری ماں نے یتیم بچے کو بھی حق دلایا